پہلے تو بتائیے گا آپ کے صوبے میں کل ایک نئی جماعت نے وجود میں آئی، جنم لیا، تو بڑی اچھی پیش رفت ہے، آپ خوش آمدید کہیں گے، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہوگی، یا یہ جماعت آپ کی سیاسی حریف ہے، آپ کی سیاسی مخالف ہے؟ پرویز خٹک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وادی صاحب. دیکھیں، بنیادی طور پر اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جو پارٹی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، یہ میرے خیال میں پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اس پی ٹی آئی کا حصہ ہے جو پی ٹی آئی ہجوم پر مشتمل تھی. کیونکہ اس وقت بھی ہم کہا کرتے تھے جب پی ٹی آئی کی جوبن تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی، پنجاب اور خیبر میں بھی، اس وقت بھی میں کہا کرتا تھا کہ یہ پارٹی نہیں ہے، یہ ہجوم ہے. دیگر پارٹیوں سے وہ لوگ اس پارٹی میں شامل کروائے گئے ہیں جو ہمیشہ مفادات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. قومی مفادات نہیں، نہ ملکی مفادات، بلکہ اپنی ذاتی مفادات کو دیکھ کر وہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں انفرادی طور پر، یا 5 کا ٹولہ 7 کا ٹولہ 7 ملا کے وزارتوں کے حصول کے لیے یا وزارت کے حصول کے لیے وہ جاتے ہیں پارٹیوں میں. تو لہٰذا یہ اسی تسلسل کی کڑی ہے، یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ لوگ ہے جو دیگر پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں آئے تھے. میں سوری یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب، یہ اسی بتائیے گا کہ کل جو لوگوں نے پارٹی بنائی ہے یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے دوبارہ آگے یا ضمیر ان کا جاگا ہے اور ضمیر کی آواز پہ لبیک کا ہے؟ دیکھیں، اس کی ضمیر کا تعلق ان کی مفادات سے ہے، اصولوں سے نہیں ہے، ایمانداری اور دیانت سے نہیں ہے. یہ مفادات سے ان کی ضمیر کا تعلق ہے. جہاں بھی مفادات نظر آ جائے ادھر ضمیر اس کا جاگتا ہے. یہ کبھی پیپلز پارٹی میں ان کی مفادات پیپلز پارٹی سے وابستہ تھی، کبھی قومی وطن پارٹی میں کیونکہ مفادات ان سے وابستہ تھی، کبھی مسلم لیگ میں، پھر پی ٹی آئی میں، اب پی ٹی آئی کے اندر ایک اور پی ٹی آئی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے خیبر پختونخوا کی سیاست میں، کیونکہ 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں. 5 سال تو پرویز خٹک وزیر اعلیٰ رہے اور 4 سال محمود خان رہے. یہ اب دونوں سابقہ وزراء اعلیٰ ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، جنہوں نے خیبر پختونخوا کے 80 اور 90 ارب روپے کو 1000 ارب روپے قرضے تک پہنچایا ہے. سر اس کا مطلب حافظ صاحب آپ کی پارٹی کا، جے یو آئی ایف کا، ان لوگوں سے کسی بھی سطح کا اتحاد انتخابات میں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ خارج از امکان ہے؟ کہ یہ نہیں کہ چونکہ آپ کے مخالف بھی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور اب ان کے مخالف بھی ہیں تو مخالفت عمران میں آپ دونوں ایک ہو جائیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے؟ اس کا مطلب نہیں. دیکھیں، ان کی اس پارٹی سے، یہ پارٹی ہے نہیں، ان لوگوں سے اتحاد کرنا ایک نظریاتی اور اصولی پارٹی کو ان سے اتحاد کرنا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے. لہذا یہ چلے ہوئے کارتوس ہے، یہ خالی خول ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، یہ خالی پٹاخے ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ الیکشن میں ان کا حشر کیا ہوگا، کیونکہ جب خیبر پی ٹی آئی سے کچھ لوگ نکلے، جب تحریک عدم اعتماد آئے تو عمران خان کیا کہا کرتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوٹے ہے، یہ غدار ہے، یہ خائن ہے، یہ فسادی ہے، یہ منکر ہے، ان کے لوگ لڑکوں سے اور بچیوں سے لوگ شادی نہیں کریں گے، یہ اسکولوں میں کیسے پڑھیں گے، ہوٹلوں میں ان پر نعرے کستے تھے. تو لہٰذا آج پی ٹی آئی کے اندر سے وہی لوگ جنم لے رہے ہیں، جس کو لوٹے وہ کہا کرتے تھے، جس کو وہ غدار کہتے تھے، جس کو وہ زمین فروخت کرنے والے کہتے تھے. تو یہ کہاں کی پارٹی ہے؟ اچھا، اور سر یہ نگراں حکومت کا تو بتا دیں کیا چل رہا ہے حافظ صاحب وہاں پہ؟ آپ کے 18 بندے 15 بندے، تو ان کے 3 تو ان کے 3 تو ان کے 3. یہ نگراں حکومت میں ایسا کدھر ہوتا ہے؟ یہ تو نیوٹرلز کی ہوتی ہے نا نگراں حکومت. دیکھیے، میں بادانی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. نگران حکومت کسی پارٹی کی نہیں ہوتی ہے، نہ نگران کابینہ کسی پارٹی کی کارکنوں پر مشتمل ہوتی ہے. نگران کابینہ اور وزیر اعلیٰ یہ غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے میں مدد دے سکے، سہولت دے سکے اور معاون ثابت ہو سکے. جب پارٹیوں کے لوگ ہو تو پھر وہ اپنی پارٹی کے لیے تو معاون ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن کی شفافیت کے لیے وہ سہولتکار ثابت نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے یہ نہیں کہا
کہ ہمارے اتنے بندے نگران کابینہ میں شامل ہے. یہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ کہہ نہیں رہے لیکن ہے تو صحیح نا. باقاعدہ بات تو ہوئی تھی نا کہ ANP کو 3 دو, نون کو اتنے دو, پیپلز پارٹی کو اتنے دو, اور سب سے بڑا شیئر آپ کو ملا ہے. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, میں عباد احمد صاحب عرض کر رہا ہوں, کل میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں سمر بلور صاحبہ تھی, انہوں نے بھی ڈینائی کیا, انکار کیا کہ کسی پارٹی کے لوگ اس میں نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے شو میں خود کہا کہ ہمارے نامینیز ہیں, وہ ہمارے نامزد کردہ ہیں. نامزد کردہ بندہ میرا نامزد کردہ بندہ میرا ہی ہوا نا, بس میری سنے گا نا وہ. میں کل وہ انکار کرتی رہی, کل وہ انکار کرتی 3 دن پہلے انہوں نے کہا نامینیز ہیں. سمر صاحبہ نے کہا ہمارے 3 بندے نامینیز ہیں, اختیار ولی صاحب نے کہا میرے 3 بندے ہیں, کنڈی صاحب نے کہا میرے 3 بندے ہیں. اب آپ ایسا کریں, ان تینوں سے آپ وضاحت طلب کریں کہ ابھی اسی بات پہ قائم ہے یا نہیں ہے قائم. چلو اب ان سے بات ہوگی تو میں آپ سے ایک معصومانہ سوال پوچھتا ہوں آخر میں, یہ بتا دیں حافظ صاحب, فرض کریں کہ کل کو یہ جو نگراں کابینہ ہے 25 لوگوں کی مثال کے طور پہ, ان سب کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور نئے لوگ آ جاتے ہیں اس میں, تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا, اس لیے آپ کا بندہ کوئی ہے ہی نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہوگا. اڑائے سب کو فارغ کریں بھائی, آپ کی بلا سے, ہے نا. نہیں میں ایک بات کروں, اگر مگر کی ہے, پہلے تو اگر مگر تک انتظار کرنا پڑے گا, اور پھر جب اگر مگر حقیقت کا روپ اختیار کریں گے پھر جمعیت علماء اسلام کی موقف بھی سامنے آئے گی. تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نگران کابینہ اور نگران وزیر اعظم کو ذمہ داریاں سونپیں گے, ایک حکومت تشکیل دیں گے, پھر اس کے بعد آپ محض چند الزامات کی بنیاد پر اس کو برخاست کرتے ہیں. یہ کیسے برخاست کیا جاتا ہے, کیا قانونی طریقہ ہے اس کا؟ میرے خیال میں یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے نا کابینہ کے کسی وزیر کو نکال دینا. تو اگر کسی وزیر میں ان کو شک ہو کہ یہ مولانا صاحب کی پارٹی کا ہے تو اس کو نکال دیں, تو نکال دیں آپ. یعنی آپ کا تو اس میں کوئی, یعنی آپ اس میں سر یہ جواب دیں گے نا کہ میرا کیا, کہ بدامی صاحب میرا کیا لینا دینا, نگراں کابینہ جانے, نگراں وزیر اعلیٰ جانے, بھائی سب کو نکالو, سب کو رکھو, میرے بندے ہی نہیں ہے تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو بدامی صاحب. میں اللہ, میری بات سنیے بدامی صاحب, لمبا چوڑا سوال. اس گرمی میں آپ تو اسی میں بیٹھے, میں بغیر پنکھے کے کمرے میں, آپ کو آواز ڈیلے سے جا رہی ہے, میں 8 سیکنڈ سے خاموش. بات یہ ہے بادامی صاحب کہ ہاں ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ نگران وزیر میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا, نہ گورنر پر, آپ گورنر کو اشارہ کرتے ہیں, اور نہ وزیر اعلیٰ نے آج تک کسی اپنے کیبنٹ میں شامل کسی وزیر پہ انگلی اٹھائی ہے, اعتراض اٹھایا ہے. باہر سے الزامات ہے, باہر سے تحفظات ہے, ایک ذمہ دار فورم پر بیٹھک نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ہوا میں باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ذمہ دار فورم پر آپ آ کے بیٹھے, الزامات ثابت کرے. جب ایک نگران وزیر کا کوئی اعتراض نہیں ہے دوسرے پر, نگران وزیر اعلیٰ کا کوئی اعتراض نہیں ہے اپنے کیبنے پر, اب میں اور بادامی صاحب باہر سے اعتراض کا بو چھاڑ کرے, میرے خیال میں اس کا کوئی لاجک نہیں. اندر سے اعتراف ہو رہا تھا نا وہ تو, لیکن انہوں نے کہا, آپ کی پارٹی کے لوگوں نے, انہوں نے کہا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب, بہت شکریہ.